السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ قابل احترام ناظرین، آج میں آپ کے سامنے تمام اعمال کا دار و مدار نیت اور اخلاص پر ہے، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ یہی حکم دیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی بجا لائیں، یکسو ہو کر، اور وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اعمال، یہ بہترین اعمال ہیں، اور یہ اعمال بجا لانے والے ہی سچے دین پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیا تھا، اور وہ عبادت یکسو ہو کر کرنے کی بتائی گئی تھی۔ یکسو ہونے سے مراد کیا ہے؟ آدمی کا اپنی نیت کو صاف رکھنا، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، متوجہ ہو جانا۔ اسی لیے عام طور پر جو آیت ہم پڑھتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس میں کہا گیا کہ بھئی میں تمام کائنات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں، یکسو ہو کر۔ اندازہ لگائیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ بھئی اب ہمارے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی بجا لائے اور اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ عمل کرے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حدیث روایت کرتے ہیں، اس میں بیان کرتے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہر آدمی کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اس کا ثواب، اس کا اجر دیا جائے گا۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی۔ اور جو بندہ دنیا کے واسطے ہجرت کرے گا تو اس کو ملے گا، اور کوئی بندہ کسی عورت کے واسطے تاکہ اس سے نکاح کرے ہجرت کرتا ہے تو وہ ہجرت اسی کے لیے کہلائی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ہجرت اللہ کے واسطے ہونی چاہیے، کسی اور مقصد کے واسطے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس دنیا کے اندر آدمی بہت کچھ کرتا ہے، تو تعلیم یہاں پر دی گئی کہ بھئی آپ حسن نیت کو اپناؤ اور اخلاص کو اپناؤ۔ یہ قرآن کی آیت اور حدیث میں دو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں کہ بھئی ایک تو حسن نیت ضروری ہے، اور دوسرا اخلاص ضروری ہے۔ کوئی بندہ اگر نیت کرتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہر قسم کی ریاکاری سے بچتے ہوئے آدمی کو نیت کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، للہ کے ساتھ عمل کرنے والا بنے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھا تھا، اس حدیث کے بارے میں روایت میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کو گئے تو کئی صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے مدینے کو آئے۔ اس دوران کسی ایک صحابی کو، کسی ایک آدمی کو مدینے میں رہنے والی ایک عورت جس کا نام ام قیس تھا، اس سے محبت ہوئی اور چاہتا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے، اس لیے وہ اس عورت کو اپنے نکاح کا پیغام پہنچایا۔
جب وہ نکاح کا پیغام پہنچا تو وہ عورت اس شرط پر قبول کی، یہ کہا اس نے کہ میں تم سے نکاح اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک کہ تم ہجرت کر کے یہاں آ نہ جاؤ۔ چنانچہ اس آدمی نے اس عورت کی شرط کو مان لیا اور ہجرت کر کے مدینے کو آ گیا۔ اس لیے صحابہ کرام کے درمیان میں مشہور تھی بات کہ مہاجر ام قیس کے نام سے اس کو یاد کرتے تھے کہ بھئی یہ ام قیس نام کی عورت کے واسطے ہجرت کر کے آیا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہجرت جس کے واسطے کرتے ہیں اسی کے واسطے۔ آج کل لوگ بہت سے ہم فلمی اسٹاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ نکاح کے واسطے دھرم کو بدلتے ہیں۔ آج کئی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں عشق کے چکر میں، اور وہاں جا کر دھرم کو بدلتے ہیں۔ تو ایسے کوئی اگر آ کے کسی لڑکی کے واسطے اگر دھرم کو بدلتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کا اسلام قبول کرنا ایک اچھا عمل تو ہوگا، لیکن اس کا مفاد اس عورت سے نکاح کا ہوگا۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہم کو تعلیم ملتی ہے کہ بھئی اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہ حدیث اور یہ آیت ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہوں گے تو اس سے پہلے نیت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا الہی کے لیے اگر ہم کام کریں گے، یقین مانیے اس عمل میں برکت بھی ہوگی اور وہ عمل ہم کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔